بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مفساد اسلامک یوٹیوب چینل۔ اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد۔ آج ہمارے پاس سبق ہے طہارت سے متعلق پانی کی اقسام بیان ہو رہی تھی۔ مطلق پانی اور مقید پانی، اس میں سے جو مطلق پانی ہے اس کے بارے میں بتا رہے تھے کہ یہ کل 5 قسمیں بنتی ہیں۔ 2 قسمیں بیان ہو چکی ہیں، 2 اقسام جو ہیں آج کے سبق میں بیان ہوں گی اور اس کے بعد ایک قسم مطلق پانی کی رہ جائے گی۔ تو یہاں ہمارے پاس مطلق پانی کی تیسری قسم ہے جسے کہتے ہیں طاہر مطہر مشکوک۔ طاہر مشکوک اس کو آپ کہہ سکتے ہیں، طاہر بھی ہے مشکوک بھی ہے۔ تعریف اس کی یہ ہے کہ جو خود پاک ہو لیکن شرعی دلائل کی روشنی میں مطہر ہونے میں شک ہو، یعنی خود تو ہے پاک ہے لیکن مطہر پاک کرنے کے اعتبار سے شرعی دلائل کی روشنی میں جس میں شک پیدا ہو کہ آیا یہ پاک ہے بھی ہے کہ نہیں، جیسے گدھے یا خچر کا جوٹھا، یہ مشکوک پانی میں آ جاتا ہے۔ اب پاک تو ہے لیکن مشکوک ہے، اس کا حکم کیا ہوگا؟ حکم یہ ہے کہ ایسے پانی سے وضو اور تیمم دونوں کرے۔ یعنی کوئی شخص مطلق پانی کی جو پہلی قسم ہے جو طاہر بھی ہے مطہر بھی ہے وہ موجود نہ ہو، صرف یہ والا پانی ہو جو مشکوک ہے، اس میں وہ کیا کرے گا؟ اس میں وہ اس پانی سے وضو بھی کر لے گا اور تیمم بھی کر لے گا۔ فقہا نے یہ بھی لکھا ہے کہ چاہے پہلے وضو کرے اور تیمم بعد میں کرے، چاہے پہلے تیمم کرے وضو بعد میں کرے، دونوں میں سے جو پہلے کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ یہ اس کا حکم آ جائے گا۔ نمبر 4 پہ ہمارے پاس یعنی مطلق پانی کی اقسام میں سے نمبر 4 ہے طاہر غیر مطہر۔ یہ بڑی مشہور قسم ہے، اس کو طاہر کہتے ہیں لیکن ساتھ غیر مطہر ہے۔ بریکٹ میں لکھ دیا ہے یہ مستعمل پانی ہوتا ہے، یعنی مستعمل پانی طاہر تو ہوتا ہے لیکن مطہر نہیں ہوتا۔ تو تعریف یہ ہے کہ وہ پانی جو حدث دور کرنے کے لیے وضو یا غسل میں استعمال ہو یا ثواب حاصل کرنے کے لیے وضو میں استعمال ہو۔ یعنی آپ کا وضو نہیں ہے تو آپ وضو کر رہے ہیں، غسل کرنا ہے آپ پر ضروری ہے تو آپ غسل کر رہے ہیں، جو پانی آپ استعمال کریں گے آپ کے بدن پر وہ استعمال ہو کے بدن سے جدا ہو جائے گا، وہ مستعمل ہو جائے گا۔ دوسری صورت اس کی یہ ہے کہ کوئی شخص پہلے سے باوضو ہے، اس کا وضو موجود ہے، لیکن اب وہ کیا کرنا چاہتا ہے؟ دوبارہ ثواب حاصل کرنے کے لیے وضو کرنا چاہتا ہے، اس میں نیت ثواب والی موجود ہو، یعنی ثواب حاصل کرنے کے لیے دوبارہ سے اب وہ کیا کرنا چاہتا ہے؟ وضو کرنا چاہتا ہے۔ تو ایسے شخص جو پانی استعمال کرے گا اس کے بدن سے جب وہ پانی جا کے جدا ہوگا تو یہ پانی بھی مستعمل ہو جائے گا، مستعمل اسے کہتے ہیں۔ تو یہ طاہر ہے لیکن غیر مطہر ہے۔ اب کوئی شخص جس کا وضو ہے لیکن وہ اب کیا کرنا چاہتا ہے؟ ویسے ہی وضو کرنا چاہتا ہے، ثواب کی نیت نہیں ہے، کسی کو سکھلانے کے لیے کر رہا ہے یا ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے وضو کر رہا ہے یا ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے غسل وغیرہ کر رہا ہے، اس کے بدن سے جدا ہونے والا جو پانی ہوگا وہ مستعمل نہیں کہلائے گا۔ یہ والا پانی مستعمل نہیں ہوگا کہ جو وہ استعمال کرے لیکن اس میں اس کا وضو پہلے سے موجود ہے، غسل کی حاجت اس کو نہیں ہے، پھر بھی وہ وضو کر رہا ہے یا غسل کر رہا ہے کسی کو بتلانے کے لیے یا آپ سمجھیں کہ ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے وہ کر رہا ہے، تو یہ کام جب وہ کرے گا تو اس سے کے بدن سے جدا ہونے والا جو پانی ہوگا وہ مستعمل کہلائے گا۔ اب آتے ہیں اس کے حکم کی طرف۔ اس کا حکم کیا ہے؟ تو ایسا پانی بذات خود پاک ہوتا ہے مگر اس سے وضو یا غسل کرنا جائز نہیں ہے۔ بذات خود پاک ہونے کا کیا مطلب؟ بذات خود پاک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایسا پانی استعمال ہونے کے بعد جا کے کسی کے جسم پہ لگ جاتا ہے یا کپڑے پہ لگ جاتا ہے تو وہ کپڑا ناپاک نہیں ہوگا، وہ کپڑا پاک ہوگا۔ یہ مطلب ہے اس کے خود بذات خود پاک ہونے کا۔ اور یہ غیر مطہر ہے، یعنی آپ اس سے مزید آگے کوئی وضو یا غسل میں اس کو استعمال نہیں کر سکتے، کسی چیز کو پاک کرنے کے لیے استعمال نہیں کر سکتے، کسی یعنی کپڑے وغیرہ کو پاک کرنے کے لیے اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ تو یہ اس کی صورت بنے گی طاہر اور غیر مطہر۔ تو یہ کل 4 قسمیں آ گئی ہمارے پاس۔ طاہر مطہر یعنی غیر مکروہ پہلی قسم تھی،
طاہر مطہر مکروہ دوسری قسم تھی، طاہر مشکوک تیسری قسم ہے، اور طاہر غیر مطہر یہ اس کی چوتھی قسم ہے۔ تو یہ 4 قسمیں آ گئیں، 5ویں قسم تھوڑی تفصیل سے ہے، اس کو الگ سے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔